خفتگان خاک سے استفسار، قبروں میں سونے والوں سے سوال۔ علامہ اقبال نے اس نظم کے آغاز میں قبرستان کا منظر پیش کیا ہے اور پھر حیات و کائنات کے متعلق بتایا ہے، اور تو پھر میں کر کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ مہر روشن چھپ گیا، اٹھی نقاب روئے شام، شانہ ہستی پہ ہے بکھرا ہوا گیسوئے شام۔ یہ سیاہ پوشی کی تیاری کسی کے غم میں ہے، محفل قدرت مگر خورشید کے ماتم میں ہے۔ کر رہا ہے آسماں جادوئے لب گفتار پر، ساحر شب کی نظر ہے دیدہ بیدار پر۔ غوطہ زن دریائے خاموشی میں ہے موج ہوا، ہاں مگر ایک دور سے آتی ہے آواز درا۔ دل کے ہے بے تابی الفت میں دنیا سے نفور، کھینچ لایا ہے مجھے ہنگامہ عالم سے دور۔ منظر ہرمن نصیبی کا تماشائی ہوں میں، ہم نشین خفتگانے کنج تنہائی ہوں میں۔ سورج چھپ گیا، شام نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لیا۔ زندگی کے کاندھے پر شام نے اپنی زلفیں بکھیر دیں، یعنی اندھیرا چھانے لگا۔ یہ سیاہ لباس پہننے کی جو تیاری کی جا رہی ہے، یہ کسی کے ماتم اور سوگ میں ہونی چاہیے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے سورج کے ڈوبنے کا سوگ منانا شروع کر دیا ہے۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا ہے اور ہر شے نے چپ سادھ لی ہے۔ تمام شور غل ختم ہو رہے ہیں، جیسے آسمان نے جادو سے بولنے والے ہونٹوں کو خاموش کر دیا ہو۔ رات کے جادوگر کی نظر بھی جاگنے والی آگ پہ ہے۔ ہوا کی لہر چپ کے دریا میں ڈوب گئی ہے۔ ہاں البتہ دور سے ایک قافلے کی گھنٹی کی آواز آ رہی ہے۔ دل محبت میں بے چین ہے اور دنیا سے اکتایا ہوا ہوں اور دنیا سے دور بھاگ رہا ہوں۔ میرے سامنے مایوسی ہی مایوسی ہے اور میں قبرستان میں قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں کے پاس پہنچ گیا، اور یہاں میں بھی ان کا ہم نشین ہوں۔ مہر کہتے ہیں روشن چمکتا ہوا سورج۔ اٹھی نقاب روئے شام، شام کے چہرے سے پردہ ہٹا، شانہ ہستی زندگی کے کاندھے پر۔ کالا لباس پہننا کسی کے دکھ میں شرکت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، ماتم کہتے ہیں رونا پیٹنا، لب گفتار بولنے والے ہونٹ، ساحر شب رات کے جادوگر، دیدہ بیدار جاگتی ہوئی آنکھ، غوطہ زن غوطہ خور، موج ہوا ہوا کی لہر، آواز درا گھنٹی کی آواز، بے تابی بے چینی، نفور کہتے ہیں نفرت کرنے والا، ہنگامہ عالم دنیا کے ہنگامے، ہرمائے نصیبی محرومی، تماشائی تماشا دیکھنے والے، ہم نشین ساتھی، خفگان قبروں میں سونے والے، کنج تنہائی ایسا کونا جہاں تنہا رہا جائے۔ تھم ذرا بے تابی دل، بیٹھ جانے دے مجھے، اور اس بستی پہ چار آنسو گرانے دے مجھے۔ اے میرے غفلت کے سرمستو، کہاں رہتے ہو تم؟ کچھ کہو اس دیس کی آخر جہاں رہتے ہو تم۔ وہ بھی حیرت خانہ امروز و فردہ ہے کوئی، اور پیکار عناصر کا تماشا ہے کوئی۔ آدمی وہاں بھی حصار غم میں ہے محصور کیا، اس ولایت میں بھی ہے انسان کا دل مجبور کیا۔ وہاں بھی جل مرتا ہے سوز شمع پر پروانہ کیا، اس چمن میں بھی گل و بلبل کا ہے افسانہ کیا۔ یہاں تو ایک مصرعے میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، شعر کی گرمی سے کیا وہاں بھی پگھل جاتا ہے دل۔ رشتہ و پیوندیاں کے جہاں کیا آزار ہیں، اس گلستان میں بھی کیا ایسے نکیلے خار ہیں۔ اس جہاں میں ایک معیشت اور سو افتاد ہیں، روح کیا اس دیس میں اس فکر سے آزاد ہے۔ کیا وہاں بجلی بھی ہے، دہقان بھی ہے، خرمن بھی ہے، قافلے والے بھی ہیں، اندیشہ رہزن بھی ہے، تنکے چنتے ہیں وہاں بھی آشیاں کے واسطے۔ خشت و گل کی فکر ہوتی ہے مکان کے واسطے، وہاں بھی انسان اپنی اصلیت سے بیگانہ ہے کیا؟ امتیاز ملت و آئین کے دیوانے ہیں کیا؟ وہاں بھی کیا فریاد و بلبل پر چمن روتا نہیں؟ اس جہاں کی طرح وہاں بھی درد دل ہوتا نہیں؟ اقبال
اہل قبور سے کچھ سوالات کر رہے ہیں کہ تمہاری اس غمناک اور اندوہ بگی بستی میں بھی اشک افشانی کرنے پر مجبور ہوں، لیکن اتنا تو بتاؤ کہ جس بستی میں تمہاری بود و باش ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیا یہ بستی بھی میری دنیا کی مانند ہے جہاں ہر لمحے انسان سے برسر پیکار رہتا ہے؟ کیا یہاں بھی تم میری دنیا کے باشندوں کی طرح مجبور و معذور ہونے کے ساتھ ہر طرح کی محرومیوں کے شکار ہو؟ اے اہل قبور، کیا تمہاری بستی میں بھی شمع کی روشنی پر پروانہ اپنی جان نثار کر دیتا ہے؟ پھول اور بلبل کے بارے میں جو روایتی داستانیں ہماری دنیا میں موجود ہیں، کیا تمہاری بستی بھی اسی نوعیت کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے؟ میری دنیا میں تو شاعر کا ایک مصرع ہی دل کو تڑپانے کا موجب ہوتا ہے، کیا تمہارے ساتھ تمہارا اول بھی شعر کی حدت سے پگھل جاتا ہے؟ پھر اقبال مزید پوچھتے ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں انسانی رشتے باہمی نفرتوں کا شکار ہیں، کیا تم لوگ بھی اسی صورتحال سے دوچار ہو؟ اس دنیا کی معیشت تو بے شمار مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، یہ تو بتاؤ کہ ہمارے معاشرے کی طرح کیا تمہارے بھی بجلی، کسان اور کچے گھرودے ہیں؟ کیا وہاں بھی قافلے کو چور سے لٹ جانے کا خوف ہوتا ہے؟ کیا وہاں کے پرندے بھی اپنے گھونسلے کے لیے تنکے چنتے ہیں؟ اور کیا ہماری طرح تم لوگ بھی مکانوں کی تعمیر کے لیے اینٹ اور گاڑے کا استعمال کرتے ہو؟ یہ بھی بتاؤ کہ جس طرح ہمارے لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر بیٹھے ہیں اور ذاتی عقیدوں کے جنون میں مبتلا ہیں، کیا تمہارے ہاں بھی یہی معاملات ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ظلم و جبر کے خلاف جس طرح آواز بلند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، کیا تمہاری دنیا کی صورتحال بھی یہی ہے؟ ہم کہتے ہیں رخ بے تابیے دل، اے دل کی بے چینی، چار آنسو گرانے دے، تھوڑا بہت رونے دے، میں غفلت کے سرمست و غفلت کی شراب میں مست، امروز و فردا، آج اور کل، پیکار عنصر، آگ پانی مٹی اور ہوا کا آپس میں ٹکراؤ، حصار غم کا گھیرا، محصور کہتے ہیں قید کو، سوز شمع کی آگ، پروانہ کہتے ہیں پتنگے کو، گل کہتے ہیں گلاب کا پھول۔ ایک مصرع شعر کا آدھا حصہ پگھل جاتا ہے، پسیج جاتا ہے، رشتہ و پیوند، رشتہ داریاں یہاں نکیلے خار، نوکدار کانٹے، معیشت، زندگی، افتاد کہتے ہیں مصیبت کو، اس فکر سے مراد زندگی کی فکر سے، دہقان کہتے ہیں کسان کو، خرمن غلے کا ڈھیر، اندیشہ ریزن لوٹنے والوں کا خوف، آشیاں کہتے ہیں گھونسلے کو، خشت و گل، اینٹ اور گاڑا، اصلیت کہتے ہیں مقام، امتیاز کہتے ہیں فرق، ملت کہتے ہیں قوم، آئین کہتے ہیں قانون، درد دل ہمدردی۔ باغ ہے فردوس یا ایک منزل آرام ہے، یا رخ بے پرواہ حسن ازل کا نام ہے؟ کیا جہنم معیشت سوزی کی ایک ترکیب ہے؟ آگ کے شعلوں میں پنہاں مقصد تادیب ہے؟ کیا اوس رفتار کے اس دیش میں پرواز ہے؟ موت کہتے ہیں جسے اہل زمیں، کیا راز ہے؟ اضطراب دل کا ساما یہاں کی ہست و بود ہے؟ علم انسان اس ولایت میں بھی کیا محدود ہے؟ دید سے تسکین پاتا ہے دل مہجور بھی، لن ترانی کہہ رہے ہیں یا وہاں کے طور بھی، جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا، وہاں بھی انسان ہے قتیل ذوق استفہام کیا، وہ کشور بھی تاریکی سے کیا معمور ہے، یا محبت کی تجلی سے سراپا نور ہے؟ تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے، موت ایک چپتا ہوا کاٹا دل انسان میں ہے۔ علامہ اقبال اہل قبور یا جو لوگ قبر میں موجود ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ تمہاری دنیا میں جس خطے کا نام بہشت ہے، کیا وہ کوئی باغیچہ ہے یا آرام گاہ ہے، یا پھر اس مقام پر حسن ازل بے نقاب ہو کر سامنے آ گیا ہے
जहन्नम जो है क्या इसके शोलों में गुनहगारों को डालकर सज़ा देता, या फिर यही शोले गुनाहों को भस्म करने का ज़रिया हैं। इस दुनिया में तो इंसान अपने मादी जिस्म के बावजूद महव परवास रहने की सलाहियत रखता है, लेकिन तुम्हारी दुनिया में भी क्या यही सूरत है? ये भी बताओ कि हम जिस शय को मौत कहते हैं, क्या तुम इस राज से आगाह हो? ए अहले क़ुबूर, हमारी दुनिया में तो ज़िंदगी और मौत का मसला इंतहाई इस्तराब का सबब है। क्या तुम्हारी दुनिया में भी इल्म इतना ही महदूद है? महबूब की एक झलक से क्या वहाँ भी सुकून क़ल्ब हासिल होता है? या फिर कोहे तूर पर उस दुनिया में हज़रत मूसा को खुदा ने अपना जलवा दिखाने से इनकार किया था, क्या वहाँ भी ऐसा होता है? क्या तुम्हारी दुनिया में भी तहक़ीक़ व जुस्तगू से रूह को आसूदगी नसीब होती है? और क्या वहाँ भी फ़र्द अक़्ल व फ़हम का इदराक रखते हैं? मुझे बता दो कि तुम्हारी मोहब्बत की तजल्ली से नूर का सरापा बनी हुई है, यहाँ वहाँ भी नफ़रतों की तारीकी छाई हुई है। कायनात का सबसे बड़ा राज मौत है, जो मुनकशिफ न होने के सबब क़ल्ब इंसान में कांटे की तरह चुभा हुआ है। दोस्त कहते हैं जन्नत को, मंजिल आराम, आरामगाह, ठिकाना, रुख बेपर्दा, खुला चेहरा, हुस्न अज़ल, कुदरत का हुस्न जो हमेशा से है। जहन्नम कहते हैं दोज़ख को, हैसियत, गुनाह, सोजी कहते हैं जलाने को, तरकीब, ढंग, तौर, पिना कहते हैं छुपा हुआ, मकसद तादीब कहते हैं तंबी की गर्ज, अदब सिखाना, गर्ज कहते हैं बदला, रफ्तार कहते हैं चलना मुराद है, परवाज़, उड़ान, अहले ज़मीं पर रहने वाले, इस्तराब दिल, दिल की बेचैनी, हस्तबूद, कायनात, दुनिया, महदूद, मुख्तसर, दीद कहते हैं दीदार को, तस्कीन कहते हैं सुकून, दिल महजूर, हिजर ज़दा दिल, लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, तूर, वो पहाड़ जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात के जलवे की झलक दिखाई दी, जुस्तजू कहते हैं तलाश को, कतील कहते हैं कत्ल किया गया, ज़ौक़ कहते हैं शौक़ को, इस्तिफ़हाम सवाल करना, पूछना, आह कहते हैं अफसोर को, किशोर, मुल्क, तारीकी, अंधेरा, मामूर, भरा हुआ, तजल्ली, जलवा, सरापा, सरतपा, गुंबद गर्दा, आसमान, चुभता हुआ कांटा, बेचैन रखने वाली बात या ख्वाहिश। एक मैंने वेबसाइट बनाई है iqbaleasy.com, अगर मौका लगे तो इसे चेक कीजिएगा। इसमें अल्लामा इकबाल की तमाम पोइट्री मौजूद है। बहुत शुक्रिया।